آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم اساتذہ کرام، معلمات، ذمہ داران جامعہ، محسنین جامعہ، میری پیاری بچیوں، یقیناً میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میں ہریہر آنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا اور پھر یہاں آپ کی کوششوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ ویسے ہریہر سے کئی مرتبہ گزر ہوا ٹرین کے ذریعے، لیکن بستی کے اندر آنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے قربانیوں کو، کوششوں کو، خلوص کو قبول فرمائے اور آپ کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے۔ کچھ بلڈنگیں بہت بلڈنگیں اچھی شاندار رہتی ہیں، تعلیم کچھ نہیں ہوتی، اور کچھ عمارتیں بوسیدہ پرانی رہتی ہیں لیکن تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ پڑھنے والے بچے یا بچیاں مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں اس لیے کہ اچھا ہے، کھانے کا انتظام اچھا ہے، رہنے کا بھی انتظام اچھا ہے، سونے کے لیے بھی اچھی جگہ ملی ہے۔ ایسے بھی کچھ طلباء ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، اور کچھ طالبات تعلیم جہاں اچھی ہوتی ہے وہاں کا رخ کرتی ہیں، طلباء وہاں کا رخ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو تعلیم حاصل کرنا ہے، مدرسہ تو ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، چند دن رہیں گے، گزار کے چلے جائیں گے، لیکن جب جائیں گے تو علم کی دولت اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائیں گے۔ اس لیے قربانی دیتی ہیں، بچے قربانی دیتے ہیں آرام کی، راحت کی اور دوسری باتوں کی۔ الحمدللہ جامعۃ الصالحات ایک عرصے سے قائم ہے۔ مخلصین نے، کچھ باغیور ذمہ داروں نے اور یہاں کے لوگوں نے اس ادارے کو اپنے سربراہ سے قائم کیا اور اس کی سرپرستی بھی وہی لوگ کر رہے ہیں۔ حالات بدلتے جاتے ہیں، طالبات کی درخواستیں زیادہ آتی ہیں ان کے قیام کے لیے، ان کے طعام کے لیے، ایسے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے توسیع کی ضرورت پڑتی ہے کہ مدرسہ کو اور کچھ بڑھایا جائے اور کچھ کمرے تعمیر کیے جائیں تاکہ طالبات کو علم دین حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ مدرسے کی کامیابی کے لیے، اسکول ہو کہ کالج ہو، اس کی کامیابی کے لیے 3 اہم عنصر ہوتے ہیں۔ اساتذہ کا خلوص اور محنت، وہ معلومات ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کا خلوص، ان کی محنت، ان کی عرق اور ادارے کے لیے ان کا خلوص، یہ کامیابی کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہوتی ہے یا دوسرا عنصر ہوتا ہے محسنین کے تعاون کا۔ آدمی پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے، لیکن علم کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس لیے محسنین کو چاہیے، کاروبار کرنے والوں کو چاہیے اور بستی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مدرسے کی سرپرستی قبول کرتے ہوئے اس کا چندہ دیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اس مدرسے میں جو بھی ہے، اس بستی میں جو بھی اہل حدیث ہیں، ان سب کا یہاں حصہ ہونا چاہیے، صرف چند لوگوں کا نہیں۔ ہر ایک اہل حدیث ان سے ماہانہ اس مدرسے کے لیے چندہ کیا جائے۔ جتنے اہل حدیث ہیں، ماہانہ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 25 روپیہ، اپنی خوشی سے جو بھی چندہ لکھاتے ہیں ان سے چندہ وصول کرنا چاہیے۔
یہ کسی خاص آدمی کا مدرسہ نہیں ہے، یہ جماعت کا مدرسہ ہے۔ جماعت کے سارے لوگوں کی ہمدردی اس مدرسے کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ چند لوگ صرف مدرسہ چلاتے ہیں اور جمعیت کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق اس مدرسے سے نہ رہے، ایسے نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ جتنے اہل حدیث ہیں ہری ہر کے اندر سب سے رابطہ پیدا کیجئے، سب کو ترغیب دلائیے کہ یہ مدرسہ جمعیت کا ہے، آپ لوگوں کا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہے، آپ لوگوں کو بھی چندہ دینا ہے۔ اس طرح ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پیسہ مہینے میں 20-25 روپیہ دینے والے ہوں گے، 10 روپیہ ماہانہ دینے والے ہوں گے، لیکن ان کی ہمدردیاں وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو ہمدرد بنائیے، کوشش کیجیے۔ مدرسے پر کوئی بھی مصیبت آئے، آفت آئے، کچھ بھی ہو، وہ لوگ آ کے مدرسے کی حفاظت کریں گے، وہ لوگ آ کے مدرسے کی حفاظت بھی کریں گے اور یہاں کی مشکلات کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جتنے لوگ ہوں، اگر جماعت کے اندر کوئی لائق ہے تو ان کو بھی آپ بتائیے کہ صاحب اس کی سرپرستی کیجیے، مدرسہ کا کوئی بھی معاملہ ہوا ہم آپ سے رجوع کریں گے، آپ ہمارا مقدمہ لڑیں گے اور ہم کو کامیابی کی راہ دکھائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر ہے جماعت میں، ان سے بھی رابطہ کیجیے، ان سے کہیے بچیاں ہیں یہاں کی بچیاں بھی ہیں، باہر کی بچیاں بھی آ کر پڑھتی ہیں، کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی کی، آپ ہفتے میں 1 دن دیجیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہمارے مدرسے کو تشریف لائیے۔ یہاں جو بچیاں بیمار ہیں ان کی دوا تجویز کیجیے اور للہ فی سبیل اللہ یہ کام انجام دیجیے۔ اللہ آپ کی کمائی میں بہت برکت دے گا اور آخرت کے لیے بڑا توشہ ہوگا۔ اس طرح جماعت کے لوگ جتنے بھی ہیں کسی بھی فن میں وہ ماہر ہیں، جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو یا کوئی اور کسی چیز کا ماہر ہو، ان کی خدمات بھی آپ حاصل کیجیے۔ بلکہ یہاں تک کہ جماعت کا نہ بھی ہو، اگر اس ادارے کا مخلص ہے ڈاکٹر، لائر، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک مدرسہ ہے، اتنے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، دینی تعلیم ہے، اللہ کے لیے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ بھی ثواب کمائیے، آپ بھی اس میں حصہ لیجیے۔ ان کو بھی آپ راضی کر سکتے ہیں۔ چندہ دینے کے لیے تو جماعت والے چندہ دیں گے، دوسرے شاید نہیں دیں گے، لیکن یہ جو خدمات دوسرے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کے ذریعے اس مدرسے کا تعارف بھی ہوگا۔ حکمت عملی یہی ہے تو ان کو بھی ہمارے ادارے کا ہمدرد بنایا جائے۔ کبھی کوئی مناسبت آتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی جائے کہ جن کی خدمات آپ کو حاصل ہے، وہ ڈاکٹر ہو کہ وہ لائر ہو، ان کو بھی مدعو کریں، آگے پروگرام میں شرکت کریں، آپ کی محنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کی خدمت کی خواہش پیدا ہو۔ تو پہلی بات میں نے کہا، ادارے کی مدرسے کی کامیابی کے لیے اساتذہ کرام کا خلوص، ان کی محنت اور ان کی طرف جامعہ کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسرا عنصر مدرسے کی کامیابی کے لیے بستی والوں کا اور محسنین کا جذبہ ہے۔ یہ لوگ اس مدرسے کو بچانے کے لیے، اس مدرسے کو ترقی دینے کے لیے اپنا چندہ بھی دیں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے اور آپ کے یہاں کے وقتاً فوقتاً خدمت انجام دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے، چاہے وہ کاروبار کرتے ہوں، چاہے وہ کوئی اور پیشے سے منسلک ہوں، وہ لوگ بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ تیسرا عنصر جو مدرسے کی کامیابی کے لیے ہے وہ ہے طالبات۔ پہلا تو معلمات اور اساتذہ کی قربانی، دوسرا شہر کے محسنین کا اور ذمہ داروں کا خلوص، اور تیسرا ہے طالبات کی محنت۔ وہ جب آئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے
ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت علم حاصل کرنے میں، اسباب یاد کرنے میں صرف کریں، بیکار باتوں میں، قصے کہانی پڑھنے میں اور بکواس کرنے میں نہ لگیں۔ جتنی محنت کر سکتی ہیں بچیاں اتنی محنت ان کو کرنا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک کتاب ہی آپ کا ساتھی ہے، کتاب ہی آپ کا دوست ہے، کتاب ہی آپ کو تسکین دینے والی چیز ہے۔ اس لیے طالبات کو چاہیے کہ محنت بہت کریں، جب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس وقت تک آگے نہ بڑھیں۔ کلاس میں بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو استاد سے پوچھیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا دوبارہ بتائیے۔ استاد نے دوبارہ بھی بتایا، پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی آپ استاد سے سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا، ایک اور مرتبہ بتائیے۔ ہو سکتا ہے 3 مرتبہ آپ کو سمجھائے، ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا اپنی طرف سے کوشش کریں، استاد نے 3 مرتبہ اس مسئلے کو مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اب میں خود اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں استاد کی بات سامنے رکھ کر۔ ابھی نہیں سمجھ میں آیا، دوسرے دن بھی آپ استاد سے پوچھ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ استاد سمجھا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، استاد سے اجازت لے کے آپ کسی دوسرے استاد سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے یہ بات سمجھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا اس کو سمجھائیے۔ شرم کی کوئی بات نہیں، علم کے میدان میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ لا حیاء فی العلم، علم حاصل کرنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، نہ بڑی عمر کی شرمندگی، نہ نہیں سمجھ میں آنے کی شرمندگی۔ پوچھ کے محنت کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ معلوم ہوا کہ اب تک اس مدرسے سے تقریباً 80 سے زیادہ بچیاں فارغ ہو کر نکلی ہیں۔ جو بچیاں سے فارغ ہو کے نکلتی ہیں وہ اس علم کی شمع کو ہر جگہ روشن کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے بچیاں فارغ ہونے کے بعد اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں، ان کے ماں باپ جہاں ان کی شادی کر کے دیتے ہیں وہ چلی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے شادی ہوتی ہے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، دینی علم ان کو معلوم نہیں، دعائیں ان کو نہیں معلوم، تو بیوی ان کو دعا بھی سکھا سکتی ہے، ان کو بتا سکتی ہے، ان کو بھی دین کی معلومات دے سکتی ہے۔ آپ اپنے سسرال میں بھی رہیں، وہاں بھی آپ ایک مدرسہ قائم کر سکتی ہیں۔ اس مدرسے کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں، اساتذہ کی ضرورت نہیں، تنخواہ کی ضرورت نہیں۔ آپ اعلان کریں اپنی گلی میں، اپنے محلے میں کہ عصر سے لے کر مغرب تک، نہیں تو مغرب سے لے کر عشاء تک جو بچیاں قرآن سیکھنا چاہتی ہیں وہ آئیں گی، میں ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤں گی، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ کے ان کو سکھائیں گی۔ یہ ثواب کا کام ہے، جو ثواب کا کام ہم نے آپ کو سکھایا، فارغ ہونے کے بعد آپ جا کے اس شمع کو روشن کر سکتی ہیں اپنے محلے میں بھی اور اپنے گلی میں بھی۔ اس طرح بہت ساری بچیاں آپ کے یہاں آ کر پڑھیں گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ علم کو پھیلانا بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس لیے سیکھنا سکھانا یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں، نبی وارث ہیں نبی کے۔ نبیوں نے ان کو پیسے کا وارث نہیں بنایا، درہم و دینار کا وارث نہ بنایا۔ انما ورثتهم العلم، اللہ نے ان کو علم کی دولت دی نبیوں کے ذریعے، لہٰذا اس علم کی دولت کو جہاں تک اسے پھیلاؤ، اس روشنی کو جہاں تک پھیلاؤ۔ آپ کے دل میں اگر اپنی نیت ابھی سے ہو، انشاءاللہ میں جو کچھ مدرسے میں پڑھی ہوں
اساتذہ اور معلمات نے مجھے سکھایا ہے، انشاءاللہ میں بھی اپنی بہنوں کو سکھاؤں گی، اور جہاں بھی جاؤں گی وہ ایک چھوٹا موٹا مکتب قائم کروں گی اپنے ہی گھر میں، عصر سے لے کر مغرب تک پڑھاؤں گی، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھاؤں گی۔ جتنی بچیوں کو میں پڑھاؤں گی ان کا ثواب بھی مجھے ملے گا۔ بہت سے کام اللہ کے لیے کرنے پڑتے ہیں، تنخواہ نہیں، کچھ نہیں، علم کی دولت سے سب کو نوازتے ہیں۔ اس طرح بچے ہوں کہ بچیاں ہوں، ان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے جو علم ہم نے سیکھا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے شرط ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ نیت، ہم اللہ کی رضامندی کے لیے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کے بعد اچھے مدرسے یا اچھے استاذ و معلمہ کو تلاش کرنا ہے، تقوی والے ہیں، نیک ہیں، قابلیت ہے ان کے اندر، اللہ والے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کو تلاش کریں۔ وہ مدرسہ کہیں بھی ہوگا، وہاں جا کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تیسری بات، استاذ کے سبق کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، سمجھ میں آنے کے بعد یاد کرنا ہے اس کو۔ چوتھی بات، یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ آخری بات، جو علم تم کو حاصل ہوا ہے دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے مراحل ہے، یہ علم کے مراحل ہے، لہذا علم دین حاصل کرنا از اول تا آخر ثواب ہے، نیکی ہے، بڑی عبادت ہے، لہذا بچے ہو کہ بچیاں ہوں، سب کے اندر علم پھیلانے کی خواہش ہونی چاہیے۔ ان تین آدمیوں کی قربانی سے کہ کوئی بھی ادارہ ترقی کرتا ہے، اساتذہ معلمات کی قربانی، بستی والوں کی قربانی، ذمہ داروں کی قربانی، اور طلباء طالبات کی محنت، ایسے ہونا چاہیے۔ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، اور مدرسہ بھی تھا، مدرسے میں رہتا تھا، اسکول میں پڑھاتا تھا۔ مدرسے میں تقریباً 140 بچے تھے جو دوسری بستیوں سے آ کے مدرسے میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا اور چولہا بھی نہیں ہے اور صاحب مطبخ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ صاحب یہ اتنے بچے سب باہر بستی کے بچے، تو کیسے ان کا کھانا پینا چلتا ہوگا؟ ایک ہی 2 دن میں معلوم ہوا کہ بستی میں، اس بستی کے زیادہ مسلمان تھے، وہاں سب زیادہ کاشتکار بھی تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ 140 گھر آ کر مدرسے کو درخواست دیتے ہیں، ایک بچے کا کھانا میں دوں گا، وہ کوئی بھی ہو۔ پہلی جماعت میں بچہ داخل ہوا، 8 سال پڑھ کے نکلنے تک انہیں کے گھر سے کھانا آتا ہے، روزانہ کھانا آتا ہے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر گئے، فوراً درخواست دیتے ہیں ایک اور بچہ چاہیے، اس کے بعد میں ان کو بھی کھانا دوں گی، کھانا دوں گا۔ ایسے کرتے تھے کہ 2 دھکیلنے والی گاڑیاں تھیں، تقریباً یہ کہ اس گاڑی کے اندر 70 ٹفن رکھتے تھے، 3 درجے کے ٹفن رکھتے تھے۔ وہ گاڑی والے نکلتے مغرب کے قریب آخر تک جاتے، ہر گھر میں ایک ٹفن رکھتے جاتے، اور اس میں نمبر بھی رہتا، 70 نمبر کا بچہ، 40 نمبر کا بچہ، پورے جا کے آخر میں رکتے، وہاں سے کھانا لیتے، پھر لا کے عشاء کے تک پہنچاتے کھانا پورا کھانا 140 بچوں کے ٹفن رکھتے تھے، ہر بچہ اپنا ٹفن دے کے کمرے کو لے جاتا، کھا لیتا۔ بستی والوں کی قربانیاں دیکھیے کہ حضور کھلے وہ بنتے تھے طویل میں دین حاصل کرنے والا بچہ، ان کی قدر کریں گے تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی، اللہ کے ہم کو ثواب ملے گا۔ آج تک وہ مدرسہ قائم ہوئے 100 سال کے قریب رہے، آج تک اس مدرسے میں چولہا نہیں ہے، سب ایسے ہی چائے وائے پیتے، طلبا پیتے ہوں گے، لیکن کھانا گھروں سے آتا ہے،
یہ بستی والوں کی قربانی ہے، بستی والوں کی محبت ہے، مدرسے سے ان کا تعلق ہے، ان کا لگاؤ ہے، لہٰذا قربانی بستی والوں کو دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد باہر کے لوگ بھی اس کی مدد کریں گے، اگر ان کو خبر ملی کہ ایسا ایک ادارہ ہے تو مستحق امداد ہے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لہٰذا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ذمہ داران جامعہ سے، اساتذہ کرام سے، معلمات سے، طالبات سے خلوص نیت پیدا کرو، اللہ کے یہاں آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ دنیا میں تنخواہیں لینے والے بہت ہیں، کام کم تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مدرسے ایسے بھی ہوتے ہیں کام بہت زیادہ تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ان کی تنخواہ تو آخرت میں ملے گی۔ جو کام زیادہ کرتے تنخواہ کم لیتے ہیں ان کی تنخواہ تو آخرت میں ملے گی، اس لیے ان کو ثواب کی نیت کرنی چاہیے۔ جتنی بھی تنخواہ ہو اللہ نے لکھا ان کو اتنی ہی تنخواہ ان کو ملے گی۔ ایک آدمی تھے ناگپور کے اندر، استاذ کے پاس پڑھتے تھے، اردو ادب پڑھتے تھے، ان کی تنخواہ تھی 25 روپیہ اس زمانے میں۔ کلکتے سے ان کو نوکری ملی، 105 روپے کی نوکری ملی۔ ان کو بہت خوشی ہوئی کہ سب بڑی نوکری ملی۔ انہوں نے منظوری دے دی کہ میں پہنچ رہا ہوں فلاں دن۔ اپنے استاد سے جا کے کہا کہ میں کلکتہ جا رہا ہوں، وہاں مجھے 105 روپیہ تنخواہ دینے والے ہیں، یہاں ناگپور میں تو مجھے صرف 25 روپیہ ملتے ہیں۔ استاد نے کہا جب تم کلکتہ جاؤ تو وہاں کے اللہ کو میرا سلام سنا دو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ناگپور کا اللہ الگ ہے کیا، کلکتے کا اللہ الگ ہے کیا؟ کہا استاد میں بات سمجھا نہیں۔ کہا دیکھو جی، اللہ تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے وہ دیتا ہے تم کو، تم اس اللہ سے خوش نہیں ہو، کلکتے کے اللہ سے خوش ہو کہ زیادہ پیسہ دیتا ہے، جاؤ میرا بھی سلام بولو۔ اتنا بات کرتے ہی، اتنی بات سنتے ہی آ کے بستر کھول دیے اور کلکتے کو لکھ دیے کہ میں نہیں آؤں گا، خلوص کے ساتھ یہیں پڑھاؤں گا، اللہ مجھے جو دیتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے میں یہاں قربانی دینے کو زیادہ ثواب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے معذرت کر دی۔ ایسی قربانی کی تاریخ بہت ہے اساتذہ کی۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا جامعہ دارالسلام عمرآباد میں، وہاں بھی ایسے اساتذہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان سب کی تاریخ مجھے معلوم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خلوص سب سے بڑی دولت ہے جو ایک استاد ایک معلمہ مدرسے کے لیے دے سکتی ہیں۔ علم بڑی دولت ہے، وہ دولت اساتذہ معلمات بچیوں کو دے سکتی ہیں، اور جو مالدار ہیں اور جو بستی والے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں؟ نہ علم دے سکتے، نہ وقت دے سکتے، پیسہ دے سکتے۔ یہ بھی خلوص کا تقاضا ہے، لہٰذا مال دینے سے کم نہیں ہوتا، برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے۔ ما نقصت مال صدقہ، ما نقصت صدقۃ مالا، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، لہذا بستی کے ذمہ داروں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اساتذہ معلمات انتظامیہ کی محنتوں کو اور بچیوں کی محنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، امت مسلمہ کے لیے ان لوگوں کو نفع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔